जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब का 25 सफ़ाती इख्तलाफी नोट सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंदोखेल के बाद जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट। ये 4 जज साहबान वो हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच से इलैदगी इख्तियार की और वोट अगेंस्ट में डाला, मुखालफ डाला, ये कह कर कि ये अज़ खुद नोटिस का केस नहीं बनता। याद रहे, इनमें से किसी जज ने ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इख्तलाफात मौजूद हैं, नुक्ता नज़र 2 मुख्तलिफ मौजूद हैं कि लेकिन वो इख्तलाफ ये है कि ये अज़ खुद नोटिस का केस नहीं बनता। वो इख्तलाफ ये है कि क्या ये आइनी तौर पर, क्या आइनी और जमहूरी तौर पर इमरान खान और ने असम्बलियाँ तुड़वाईं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, और क्या, और ये पहले चूँकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पर अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था या इस पर फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। ये सारे इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर ये किसी जज साहब ने अभी तक नहीं कहा कि आइन में चूँकि लिखा है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, तो अब हालात ऐसे हैं या मर्दमशुमारी नहीं होनी है या हल्का बंदियाँ जो हो चुकी हैं चलो होनी हैं, फ़ंड्स नहीं हैं, अमनो अमान नहीं है, लिहाजा माहौल ऐसा नहीं है कि आप इंतखाबात करवाएं ना करवाएं। ये किसी जज साहब ने नहीं कहा। ये क्लियर है, सारे जज साहबान का ये इस पर मुत्तफ़िका राय यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब के बड़ा खूबसूरत नोट है 25 सफ़ाती, जिसमें और जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब वो हैं जिनकी हम सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय ख़ास तौर पर सहाफ़त और सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने बड़े कमाल के फ़ैसले दिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, एलिवेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन हम उनकी कमी महसूस करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत नोट लिखा जिसमें उन्होंने जस्टिस साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से बात की, सियासी मामलात और सुप्रीम कोर्ट के हवाले के किरदार पर बात की, सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस पर बात की, मौजूदा सियासी माहौल पर बात की, बुरानों में घिरे पाकिस्तान पर बात की, तरीक़े इंसाफ का कौमी असम्बली से जाना और फिर वापस आना क्या ये जमहूरी है, इस हवाले से बात की, 63A की तशरीह के हवाले से बात की, अदलिया, पार्लियामेंट और अवाम के रिश्ते के हवाले से बात की, और भी उन्होंने बहुत खूबसूरत के इस केस के हवाले से जो चीफ जस्टिस अज़ खुद नोटिस था उसके हवाले से बात की। और उन्होंने कहा कि मैं बेंच से इलहदा नहीं हुआ था, मैंने इख्तलाफी नोट लिखा था, फिर मुझे इलहदा कर दिया गया या मुझे दोबारा शामिल नहीं किया गया। ये सारी उन्होंने पूरा मामला इस अपने 25 सफ़ाती इख्तलाफी नोट में कहा। लेकिन जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब, मैं आपसे कुछ और तवक्को कर रहा था। मैं तवक्को कर रहा था कि आप इस पर लिखते कि हुक्मरान इत्तेहाद, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ने क्यों सीधे सादे मामले को पहले सियासी बुरान में बदला, फिर आइनी बुरान में बदला और फिर अदालती बुरान में बदला। मैं आपसे जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ये तवक्को कर रहा था कि आप ये लिखते कि क्यों 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। ये बाद की बातें हैं कि आज को नोटिस इस पे बनता था कि नहीं, लेकिन ये मामला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट तक पहुंचा क्यों? चीफ जस्टिस के आज को नोटिस तक पहुंचा क्यों? 9 रुकनी से 5 रुकनी और 5 रुकनी से 3 रुकनी बेंचेस तक पहुंचा क्यों? आप इस पे बात करते कि क्यों नहीं भाई, आइन कह रहा है कि आपने क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए, मामला अदालत क्यों पहुंचा, असम्बलियाँ जब टूट गई थी तो इलेक्शन क्यों नहीं हुए। मैं तवक्को कर रहा था जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब का आप इस पे बात करते। मैं तवक्को कर रहा था कि काश आप इस पे बात करते कि अदलिया को क्यों तकसीम किया गया है, इस पर हमले क्यों हो रहे हैं, मेरे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर हमले क्यों हो रहे हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर हमले क्यों हो रहे हैं, इस 3 रुकनी बेंच के किरदार, कंडक्ट और ख़ानदान की तज़ीक़ क्यों की जा रही है, इनके हवाले से क्यों अफवाहें गर्म हैं कि कोई ऑडियोज़ आने वाली हैं, या क्यों कहा जा रहा है कि ये एक जमात मतलब तहरीक इंसाफ के सहूलतकार हैं, ये क्यों कहा जा रहा है। जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब, मैं तवक्को कर रहा था कि चूँकि आपने एक बयान, सिर्फ एक बयान जो जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से नामुनासिब बयान दिया था इमरान खान ने, आपने उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई थी और कहा था ये अदलिया हमारी रेड लाइन है, लोअर जुडिशरी,
اور پھر عمران خان نے معافی مانگی جا کر عدالت میں، زیبا چودھری صاحب کی عدالت میں گئے اور معافی مانگی، اور ابھی بھی ان پر وہ مقدمہ ایک طرح سے چلا، لیکن آپ نے توہین عدالت کارروائی ختم کی ان کے معافی مانگنے پر۔ تو اپنے ایک بیان پر جب عمران خان کو اکاؤنٹیبل کر لیا تھا تو میں توقع کر رہا تھا جسٹس من اللہ صاحب کہ آپ مریم نواز کو اکاؤنٹیبل کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز سمیت پی ڈی ایم کے سیاستدانوں سمیت جو میرے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی تضحیق کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، جو جسٹس اعجاز الحسن جیسے منیب اختر کی پر بلا جواز الزامات لگا رہے ہیں، جو ان کی کردار کشی کر رہی ہیں، ان پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ میں یہ توقع کر رہا تھا اس اختلافی نوٹ میں، کاش یہ بھی ہوتا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وفاقی، آپ اس پر بھی بات کرتے کہ وفاقی حکومت کتنا غلط کر رہی ہے کہ وہ مقابلے کر رہی ہے سپریم کورٹ کے، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نامنظور۔ آپ اس پر بھی بات کرتے، آپ اس پر بھی بات کرتے اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہ 97 کی طرح کیوں اب 2023 میں عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے مسلم لیگ نون، کیوں ہمارے اندر تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ آپ اس پر بھی بات کرتے کہ جب وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو آپ بات کرتے کہ بھئی وفاقی کابینہ کے پاس تو کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی اور اصولی اختیار ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرے۔ یہ تو پھر انارکی پھیل جائے گی، تصادم ہو جائے گا۔ اوپر حکومت سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گی، نیچے اس کے بعد جو طاقتور ہائی کورٹس کا حکم نہیں مانیں گے، نیچے غریب جس کی یا جو بے بس لوگ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم لوور جوڈیشری کے حکم نہیں مانتے۔ تو جب عدالتوں کا حکم نہ ماننے کا رواج ہو جائے گا تو پھر یہ کون سی روایت ہوگی؟ میں اطہر من اللہ صاحب مجھے توقع تھی کہ آپ اس پر بھی بات کریں گے، مجھے توقع تھی کہ آپ اس پر بھی بات کریں گے کہ 40 اراکین بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد لے آتے ہیں کہ وزیر اعظم نہ مانے حکم عدالت کا، سپریم کورٹ کا۔ مجھے توقع تھی کہ جسٹس من اللہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی قابل مذمت ہے جو وفاقی حکومت کا، وفاقی کابینہ کا کہنا کہ ہم حکم نہیں مانتے، پارلیمنٹ کی قرارداد شرمناک ہے کہ ہم حکم نہیں مانتے۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس پہ بھی 2-4 لفظ لکھیں۔ پھر آپ نے یہ لکھا جیسے اطہر من اللہ صاحب کہ سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ کو نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، مجھے توقع تھی کہ آپ یہ بھی سیاستدانوں کو بھی کہتے کہ یہ کیسا ملک ہے جس میں ایک سال میں وزیر اعظم عدالت لگاتی ہے، وزیر اعلیٰ عدالت لگاتی ہے، گورنر عدالت لگاتی ہے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ پر عدالت فیصلہ کرتی ہے، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ پر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ آپ مجھے یہ بھی توقع تھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہ آپ یہ بھی کہتے کہ بھائی سیاستدانوں، آپ ظالموں، آپ اپنے فیصلے خود کیا کرو، خود اپنے معاملات طے کیا کرو۔ نیب جس طرح ختم کیا، اب یہ عدالت میں معاملہ نہیں آئے گا، اپنی کرپشن 1100 ارب کی کرپشن سائیڈ پہ کر لی، جائز کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ عدالت میں نہیں آئے گا۔ اور جب آپ سیاستدان پارلیمنٹ کو غیر فعال کر دیں گے، بے توقیر کر دیں گے، آپس میں بیٹھیں گے نہیں، ملک میں آگ لگی ہوگی، بحران ہوگا، تو سپریم کورٹ کیوں نہ کرے اس پہ از خود نوٹس لے؟ آپ نے از خود نوٹس کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے اطہر من اللہ صاحب۔ آج خود نوٹس نہیں ہوگا تو ایک ڈر ختم ہو جائے گا، سارے پھر طاقتور جس کی لاٹھی وہی بھینس ہانکے گا۔ یہ اوپر ایک ڈر ہے چیف جسٹس کے آج خود نوٹس کا کہ وہ کبھی بھی نوٹس لے سکتے ہیں۔ تو جب پارلیمنٹ معاملے حل نہیں کر پا رہی، جب سیاستدان معاملے حل نہیں کر پا رہے، جب یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، آئین پسند نہیں ہے، جب یہ لوٹ مار والا گروپ ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ والا گروپ ہے، تو پھر سپریم کورٹ کیسے لا تعلق رہ سکتی ہے؟ وہ کوئی سپریم کورٹ امریکہ کی تھوڑی ہے، آپ کی سپریم کورٹ ہماری ہے، ہمارے اوپر بیٹھے ہیں نا آپ کا کام ہی یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ڈیڈ لاک پیدا ہو، کوئی بحران ہو، تو آپ اس میں سے نکالیں۔ تو مجھے توقع تھی کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں ان سیاستدانوں کو کہ آپ بھی کوئی معاملہ حل کر سکیں۔ اور مجھے یہ بھی توقع، آپ نے یہ بھی کہا کہ قاسم سوری والی جو آج خود نوٹس تھا وہ بھی غلط تھا۔ اطہر من اللہ صاحب ذرا بتائیے، جس دن قاسم سوری نے رولنگ دی فواد چودھری کی قرارداد کے بعد اور اسمبلی اجلاس برخاست کر دیا، اس کے بعد عمران خان نے اسمبلی توڑ دی اور صدر نے اسمبلی توثیق کر دی توڑنے کی، مجھے بتائیے اگر سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس نہ لیتی تو آج اس وقت انارکی ہوتی، تصادم ہوتا۔ کیونکہ عمران خان کہتے کہ دیکھا سازش ہوئی تھی، امریکہ کی سازش تھی اور میری حکومت گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں دوبارہ انتخابات ہوتے تو کوئی بھی نہ مانتا،
تو وہ از خود نوٹس گو کہ رات کو عدالت کھلنا اور اس طرح از خود نوٹس لینا، اس پہ سوالات بہت بنتے ہیں، لیکن وہ بر وقت از خود نوٹس تھا. اور یہ جو از خود نوٹس ہے کہ یہ جو 2 اسمبلیوں کے نہ توڑنے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا از خود نوٹس ہے، یہ نہ ہوتا تو یہ مرنے مرانے پہ چلے جاتے ہیں. ملک جو پہلے ہی بدترین معاشی بحران میں ہے، بدترین سیاسی بحران میں ہے، دہشت گردی کی جنگ جاری ہے ساتھ ساتھ، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ گروی رکھا جا سکتا ہے. جو پیدا نہیں ان کا بھی قرضہ ایڈوانس میں ہم نے پکڑ لیا ہوا ہے، اور IMF منہ نہیں لگا رہا، کوئی قرضہ نہیں دے رہا، اوپر سے ہم سارے ایک دوسرے کے کپڑے پاڑ رہے ہیں. تو اس میں سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لے لیا تو کیا برا کیا؟ تو آپ کے جہاں بہت خوبصورت آپ نے آج خود نوٹس اپنا اختلافی نوٹ لکھا، وہاں بہت سارے پوائنٹس ہم مس کر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اختلافی نوٹ کا جھکاؤ مجھے ایک طرف نظر آ رہا ہے، اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا جو رائے ہے اس محترم ہے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی کہ بہت سارے پوائنٹس، اہم پوائنٹس آپ اس میں سے بھول گئے یا آپ نے نہیں لکھے. از خود نوٹس کا اختیار ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے. اور یہ آج تاریخ لکھی جا رہی ہے اطہر من اللہ صاحب کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروا رہے یہ PDM والے حکمران اتحاد، کیونکہ عمران خان مقبول ہے، یہ ہار جائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پہلے جیل جائے، نااہل ہو، نواز شریف واپس آئے، پھر انتخابات ہوں. اور اطہر من اللہ صاحب یاد رکھیے، آج اگر انتخابات نہ ہوئے تو مجھے اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر آئینی طور پر نگران حکومتیں لمبی ہو جائیں، کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے، ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے؟ تو چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس اعجاز الاحسن نے، جسٹس منیب اختر نے ان ساری چیزوں سے بچانے کی کوشش کی اور کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں. آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کا حق ہے، مگر بہت سارے پوائنٹس آپ مس کر گئے ہیں، اور میں توقع کر رہا تھا کہ آپ وہ پوائنٹس ان کی نشاندہی کریں گے. لیکن اس وقت اطہر من اللہ صاحب، آخری بات، اس وقت گاڈ فادرز اور سسلین مافیا سپریم کورٹ پر اور 3 ججز پر حملہ آور ہے. اور اگر آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور 2 جج صاحبان اس نتیجے میں ان کی کوئی نہیں سنتا یا وہ فارغ ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر یاد رکھیے گا اس ملک میں کوئی جج جرت نہیں کرے گا کہ وہ کسی طاقتور، پیسے والے، کسی سسلین مافیا، کسی گاڈ فادر کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے. اور پھر یہ لوگ قانون اور آئین سے بالا تر ہو جائیں گے. باقی آپ کی مرضی ہے. پاکستان زندہ باد.